السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 17ویں شب آج آپ نے تراویحوں میں 20واں پارہ سماعت فرمایا۔ سورہ القصص اور سورہ العنکبوت دو صورتوں کی تلاوت سماعت فرمائی، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش ہے۔ یہ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قصص 28ویں صورت ہے 20ویں پارے میں، مکی صورت ہے، 88 آیتیں ہیں، 9 رکوع ہیں، نزول کے اعتبار سے 49ویں نمبر پہ ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ 4 نمبر آیت میں فرعون نے زمین میں لوگوں کو گروہ گروہ کر کے سرکشی کر رکھی تھی۔ ان میں ایک گروہ بنی اسرائیل کو تو بہت ہی کمزور کر رکھا تھا، وہ مفسد ان کے لڑکوں کو ذبح کر کے لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ 5 اور 6 نمبر آیت میں فرعون اور حامان کو ڈر کا مزہ چکھانے کے لیے اللہ نے بہت زیادہ مظلوم اور کمزور لوگوں کی مدد کی اور انہیں زمین میں قدرت و اختیار دے کر پیشوا اور زمین کا وارث بنا دیا۔ مطلب فرعون سے نجات دے کے بنی اسرائیل کو پیشوا بنایا اللہ نے۔ 7 اور 8 نمبر آیت میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اللہ نے ان کی ماں کو وحی کے ذریعے حکم دیا تھا کہ خطرے کی حالت میں بنا ڈر خوف یا بنا رنج و غم کے انہیں دریا میں بہا دینا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ہاتھوں میں پہنچ گئے۔ تب فرعون کی بیوی نے انہیں بیٹا بنا لیا اور بڑے ہو کر وہ فرعون کے دشمن بن کر اس کے خاتمے کی وجہ بنے۔ 12-13 نمبر آیت میں فرعون کے محل میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کسی بھی دائی کا دودھ نہیں پیا۔ آخر میں ان کی اصل ماں نے آ کر انہیں اپنا دودھ پلایا اور اللہ نے اس سے بچے کی واپسی کا کیا ہوا وعدہ سچا کر دکھایا۔ 15-17 نمبر آیت میں موسیٰ علیہ السلام جوانی میں ایک بار سناٹے کے وقت شہر میں نکلے تو ایک فرعونی اور ایک اسرائیل میں جھگڑا ہوتا دیکھ کر اپنی قوم والے کی فریاد پر انہوں نے فرعونی کو گھوسا مار دیا اور وہ گر کر مر گیا۔ 18 سے 22 نمبر آیت میں اگلے دن صبح کو موسیٰ علیہ السلام شہر کا جائزہ لینے نکلے تو ان کی قوم کا کل مدد مانگنے والا شخص پھر ایک فرعونی کے خلاف ان سے مدد مانگنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے گمراہ کہہ کر مدد کرنے سے انکار کر دیا تو اس نے رات کے قتل کا راز کھول دیا۔ بات فرعون تک پہنچ گئی تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا فرمان جاری کر دیا۔ تب موسیٰ علیہ السلام خوفزدہ ہو کر احتیاط کے ساتھ ظالموں سے بچانے کی دعا کرتے ہوئے وہاں سے مدین کی طرف اللہ سے سیدھی راہ کی امید میں چل دیے۔ 24 نمبر آیت میں کسی بھی چیز کی تنگی پر اللہ سے خیر کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو جو بھلائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ بڑی اچھی دعا ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ شادی ہو، نوکری ہو، ٹھکانہ ہو، یہ دعا بڑی مؤثر ہے۔ یہ سورہ قصص کی 24 نمبر آیت کا آخری حصہ ہے۔ 32 نمبر آیت میں خوف یا گھبراہٹ میں اپنے بازو بغل میں دل پر رکھنے سے خوف جاتا رہتا ہے۔ 51 نمبر آیت میں جیسے ایک کے بعد ایک رسول آتے رہے ایسے ہی ایک کے بعد ایک اللہ کا کلام بھی نازل ہوتا رہا۔ اللہ نے کلام نصیحت کے لیے اور غفلت سے بیداری کے لیے بھیجا ہے۔ 56 نمبر آیت میں کسے ہدایت دینی ہے کسے نہیں دینی اس کا علم صرف اللہ کو اور کسی کو نہیں، اس لیے ہمیں لوگوں تک بات پہنچانی ہے، ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ ہے۔ یہی بات اس نے اپنے نبی کو کہی قرآن میں۔ 58 نمبر آیت میں عیش و عشرت میں اللہ کو بھولنے والی بہت سی بستیاں تباہ کر دی گئیں، جو ہماری عبرت کے لیے ہے معاملہ۔ 60 نمبر آیت میں یہاں جو کچھ ہمیں ملا ہے وہ صرف دنیا کی زندگی کا سامان اور رونق ہے، جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس سے کہیں بہتر اور ٹکا ہوا ہے۔ 78 نمبر آیت میں قارون نے کہا تھا کہ یہ مال مجھے میری ہوشیاری اور علم کی بنا پر ملا ہے۔ ایسے اگر آج کوئی شخص اپنے مال کو اللہ کے فضل کی بجائے اپنی محنت، اپنی ہوشیاری اور اپنے علم کی وجہ سے بتائے، اس کی وجہ سے کمایا ہوا کہے یا سمجھے تو وہ بھی قارون جیسے کافر ہی کہلائے گا۔ 79 نمبر آیت میں پیسے والوں کی عیش و عشرت دیکھ کر دنیاوی زندگی کی چاہ کے مت والے سوچتے ہیں کہ یہ قسمت والا ہے، کاش ہمیں بھی اس کی طرح مال و دولت مل جاتی۔ لوگ اس مال میں چھپے ہوئے شر کو نہیں دیکھتے۔ 82 نمبر آیت میں لیکن جب پیسے والوں پر اپنی بداعمال کی وجہ سے کوئی عذاب آتا ہے تو لوگ شکر مناتے ہیں کہ ہم لوگ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے اس عذاب سے بچ گئے۔ 83 نمبر آیت میں زمین میں اونچ نیچ، فقر و تکبر اور فساد سے بچنے والے پرہیزگاروں کے لیے آخرت کا بھلا گھر اور بھلا انجام ہے۔ 87 نمبر آیت میں کفار کے ڈر سے قرآن کی تبلیغ نہیں روکنے کا حکم ہے بلکہ ہر حال میں لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلاتے رہنے کا حکم ہے۔ اب سوچیں کہ ہم اس حکم کو پورا کر رہے ہیں اللہ کے یا نہیں کر رہے۔ 88 نمبر آیت میں اللہ کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے، مطلب فنا کر کے دوبارہ بنایا جا سکتا ہے۔ روایتوں میں ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کے سوا ہر
ایک بار ہر چیز کو ہلاک ضرور کیا جائے گا۔ سورہ عنکبوت شروع ہوتی ہے، یہ 20 اور 21 نمبر پارے میں ہے، مکی صورت ہے، 69 آیتیں، 7 رکوع ہیں، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 85 ہے اور قرآن میں 29ویں نمبر پہ ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ 2 نمبر آیت میں اللہ کسی کو بھی صرف ایمان لایا کہہ دینے سے بنا آزمائے نہیں چھوڑے گا، آزمانا اللہ کی سنت ہے۔ انسان ٹیسٹ کے لیے آیا، ٹیسٹ یعنی اختیار یہ ہے کہ مانے یا نہ مانے، یہ آزادی ہے اسے۔ 3 نمبر آیت میں اللہ سچ اور جھوٹ کو الگ الگ کرنے کے لیے ہمیں آزماتا ہے۔ 10 نمبر آیت میں کم ہمت لوگ اللہ کی طرف سے آئی آزمائش کو بھی عذاب مانتے ہیں۔ 12 نمبر آیت میں اگر خاندان کے بڑے بزرگ بھی دین کی جد و جہد سے ہٹانے کے لیے یہ تک کہیں کہ تمہارے گناہ ہم اپنے سر لے لیں گے، تب بھی ان کی بات نہیں ماننی، کیونکہ قیامت میں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ 13 نمبر آیت میں گناہ کی طرف بلانے والے اپنے ساتھ دوسروں کا بھی بوجھ ڈھوئیں گے۔ 14 نمبر آیت میں نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو دین کی دعوت دی، مگر ان ظالموں کے قبول نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کی طوفان کے ذریعے دھر پکڑ کر لی۔ 17 نمبر آیت میں اللہ سے ہی روزی طلب کرنے اور صرف اس کی ہی عبادت اور شکر گزاری کا حکم ہے۔ 25 نمبر آیت میں دنیاوی دوستی و رشتہ داری کو دین سے اوپر کا مرتبہ دے کر شرک کرتے رہنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جہاں ان کا کوئی مددگار دوست نہ ہوگا۔ ہم اپنے بارے میں سوچیں، کہیں ہماری بیوی بچے اور اہل و عیال کی خوشیاں اور ان کی دنیا بنانے کے چکر میں اپنی آخرت تو نہیں خراب کر رہے ہم۔ 41 نمبر آیت میں جن لوگوں نے اللہ کے سوا اور کارساز اور سہارے مقرر کر رکھے ہیں وہ سمجھ لیں کہ ان کی مثال مکڑی کے گھر یعنی جالے جیسی ہے جو تمام گھروں میں بودا گھر ہے۔ 45 نمبر آیت میں قرآن پڑھنے اور نماز قائم کرنے کا حکم ہے۔ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اللہ کے ذکر کو بڑی چیز بتایا گیا ہے۔ آج ہم دیکھیں مسجدیں نمازیوں سے بھری پڑی ہیں، مسلم معاشرے میں برائی اور بے حیائی بھی بہت ہے۔ اس آیت کے حوالے سے دیکھیں کہ اللہ اس کا کلام تو سچا ہے، ہم اپنی نمازوں پہ غور کریں کہ ہم نمازی پڑھ رہے ہیں، برائی بھی کر رہے ہیں، کہاں کمی ہے۔ 46 نمبر آیت میں اہل کتاب سے بحث بھی ہو تو دعوت کی وجہ سے وہ نیچا دکھانے کے لیے نہیں۔ 48 نمبر آیت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے کوئی کتاب پڑھے یا لکھے ہوئے نہیں تھے، مطلب امی تھے، ورنہ کافروں کو یہ نقطہ مل جاتا کہ انہوں نے یہ کتاب خود لکھ لی ہے۔ 56 نمبر آیت میں اگر کسی ایک خطے میں اللہ کی بندگی مشکل ہو تو اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، ہجرت کر لینی چاہیے۔ 60 نمبر آیت میں جانور اپنی روزی اٹھائے نہیں پھرتے، پھر بھی انہیں بھی اور ہمیں بھی اللہ کی طرف سے روزی مل جاتی ہے۔ 64 نمبر آیت میں دنیا کی زندگی کھیل جیسی ہے، البتہ آخرت کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے جو ختم نہ ہوگی۔ جیسے تھوڑی دیر کے ناٹک میں کوئی فقیر بنتا ہے، کوئی بادشاہ بنتا ہے، کوئی کچھ اور ختم ہونے پہ پھر کوئی کچھ بھی نہیں رہتا، عام انسان بن جاتا ہے۔ 69 نمبر آیت میں اللہ کی راہ میں محنت کرنے والوں کو اللہ ایمان کا سیدھا راستہ ضرور دکھاتا ہے۔ یہ آج الحمدللہ دونوں صورتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے ہو گیا۔ رمضان کے حوالے سے ذرا سی ایک بات بتا دوں کہ قرآن میں اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ میں نے قرآن کو اس مہینے میں نازل کیا، اس مہینے کو فضیلت قرآن کی وجہ سے ہے، اور جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ رات آنے والی ہے۔ آج 17ویں شب ہے، 27ویں شب کو کہا جاتا ہے، حالانکہ لیلۃ القدر کو ڈھونڈنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 تاک راتیں بتائیں، 21، 23، 25، 27، 29 ان میں لیلۃ القدر ہے۔ اس کے بارے میں یہ قرآن کہتا ہے کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور اسی رات میں قرآن نازل ہوا تھا۔ تو ایک آدھ دن میں انشاءاللہ اعتکاف کی حکمت آپ کو بتاؤں گا۔ آج جو بتانے کا مقصد ہے کہ 5 راتیں جو ہیں یہ ہمیں ایک رات میں ہمارا کام ہو جایا کرتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتانے کے لیے آ رہے تھے باہر حجرے سے کہ رات کون سی ہے جس میں قرآن نازل ہوا 1000 مہینوں سے افضل والی۔ تو باہر 2 صحابہ میں آپس میں کچھ جھگڑا ہو رہا تھا، آپس میں بحث ہو رہی تھی، اللہ رب العزت نے وہ بھلا دی انہیں کون سی رات تھی۔ تب تاک راتوں کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ورنہ ایک کوئی رات حضور بتائے تھے تو ساری امت کے لیے آسانی ہو جاتی۔ تو یہ جو لڑائی جھگڑا اور آپس کی بحث ہے نا، یہ اتنی بری چیز ہے کہ ایک نبی کو اس نے ایک رات بھلوا دی، اللہ کو اتنی ناپسند ہے۔ تو اس لیے آپس کے اختلاف اور آپس کی جو کشیدگی ہے انہیں دور کریں اور بحث سے بچیں۔ سورہ فرقان جو کل شاید
آئی تھی قرآن میں، جس کے خلاصے میں اللہ نے اپنے بندوں کا ذکر کیا آخر میں سورہ فرقان کے۔ اس میں جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ کہیں اس طرح جاہلوں سے ان کا واسطہ پڑ جائے تو وہ سلام کہتے ہوئے آگے نکل جاتے ہیں، تو بحث مباحثے میں نہیں پڑتے۔ روزے کے بارے میں بھی یہی بات کہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روزے کی حالت میں کوئی تم سے بحث کرنے لگے تو صاف کہہ دیا کرو میرا روزہ ہے، مطلب میں اس میں بحث نہیں کر سکتا۔ تو ہمیں آپس کی بحث بازی یا اختلاف سے بچنا ہے، دین کی بات سڑک پہ کھڑے ہو کے نہیں کرنی۔ لوگوں میں اگر کوئی بات اپنی کوئی رکھنا چاہ رہا ہے وہ رکھے اور آپ آگے بڑھ جاؤ، بس جھگڑا نہیں کرنا کسی بھی قیمت پہ۔ قرآن کی رات ہے، قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کی وجہ سے اسے فضیلت دی گئی، تو جن لوگوں نے ابھی تک قرآن کا معاملہ درست نہیں کیا وہ آج سے شروع کر لیں، جو لمحے باقی ہیں کوشش کریں یہ قرآن ختم کر لیں تلاوت میں، اور ہو سکے تو اس کا ترجمہ ہی پڑھ لیں۔ اگر آپ یہ قرآن نہیں ختم کرنا چاہ پا رہے تو آپ آدھا پارہ پڑھ لیں اور آدھے کا ترجمہ پڑھ لیں، لیکن ضروری ہے یہ، کیونکہ اس مہینے کا فائدہ یہی ہے کہ یہ قرآن کی سالگرہ ہے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام قرآن آگے سناتے بھی تھے اور سنتے بھی تھے، تو آپ اس سنت کو ادا کریں گے کہ آپ قرآن کو انشاءاللہ پڑھیں گے تو اللہ رب العزت تک بات پہنچے گی، اور وہ برکتوں کے ساتھ آپ کو سمجھا بھی دے گا۔ کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو ہم حاضر ہیں انشاءاللہ یہاں۔ وما علینا الا البلاغ۔